حضرت جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کا عقل و شعور رکھتے ہیں. جن چیزوں پر سے جانے میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہاں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, اور جہاں جانے سے ان کو راحت و سکون ملتا ہے وہاں وہ اکثر جایا کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں, اپنے بچوں کو وہ پہچانتے ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کسی بھی احکام کے مکلف نہیں ہیں. جبکہ انسانوں اور جنات کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ان کو احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے. جن چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے ان سے ان کو روکنا ہوگا اپنے آپ کو, اور جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا ہوگا, اور کل قیامت کے دن ان کا اس حوالے سے احتساب بھی ہوگا. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانور بھی اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟ قرآن و سنت ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثیر مقامات پر یہ صراحت کی ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کیا, ان کے علاوہ ہر مخلوق کو اس بات کا شعور حاصل ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے, وہی لائق پرستش ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, آخری نبی ہیں, اور وہ چیزیں آپ سے پیار کرتی تھیں, آپ کو سلام کرتی تھیں اور آپ کا قرب چاہتی تھیں. کثیر روایات موجود ہیں. آج میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اور یہ جو سند ہے اتنی مضبوط ہے. امام طبرانی نے, امام بہقی نے, امام حاکم نے, امام ابن عدی نے, کثیر محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں ایک اعرابی دیہاتی شخص جو تھا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب آیا جہاں آپ علیہ السلام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان جلوہ افروز تھے. اس نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. اس نے کہا کہ میں لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا. اس کی آستین میں گوہ تھی, چھپکلی سے بڑا جانور ہوتا ہے. اس نے کہا جب تک یہ گوہ گواہی نہ دے دے, یعنی اس نے ایک معجزہ طلب کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے گوہ کو آپ علیہ السلام کی طرف چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے اس گوہ کو آواز دی, وہ کہنے لگی لبیک و سعدیک, میں حاضر ہوں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس نے اتنی آواز سے کہا کہ سارے سامعین نے اس کو سماعت کر لیا. کیا شاندار معجزہ جو ہے وہ اس نے دیکھا. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا معبود کون ہے؟ کہنے لگی کہ وہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور اس کی سلطنت زمین میں بھی ہے, وہ کہ جس کا انعام جنت میں ہے اور جس کا غضب جہنم میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سوال کیا اپنے بارے میں بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگی کہ آپ جو ہے رب العالمین کے برحق پیغمبر ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں. جس نے آپ کی اطاعت کی وہ مراد کو پہنچا, اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ نامراد ہوا. اب یہ سننا تھا, اور وہ اعرابی جو ہے اسلام قبول کر لیتا, اور آپ سے بہت متاثر ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آپ سے بہت زیادہ متنفر تھا, اور اب مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. پھر اس کے قبیلے کے بھی 1000 شہسوار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام نے پھر قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات بھی دی. یہاں جو ہمارا سوال ہے کہ کیا دیگر چیزوں کو شعور ہے, دیگر جانوروں کو, تو شعور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہ اس کا خالق و مالک ہے, اور یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں. اس کو اتنا تک شعور ہے, اور جس نے آپ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوگا, اور جس نے آپ کی نہ مانی چاہے دنیا میں وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, ایجوکیٹڈ ہو, اس کے پاس دولت ہو, ثروت ہو, طاقت ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وہ آخرت کے اندر ناکام ہوگا. دیکھیں وجہ پتہ کیا ہے, اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا, اور یہ بات اس قدر وزندار ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول بنایا ہے, بیکار پیدا کیا ہے؟ بات یہ کہ ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے, ہم بیکار نہیں بنائے گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نا ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیے گئے, مزے کرو یہاں آ کر, لائف کو انجوائے کرو, یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ کس نے دیا؟ کیا ہمارے پاس اس نظریے کو اختیار کرنے کے حوالے سے کوئی دلیل موجود ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ سورج روزانہ نکلتا ہے، ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، رات روزانہ آتی ہے، ہم آرام کرتے ہیں، اور یہ ستارے جگمگاتے ہیں، راستے فراہم کرتے ہیں، اتنا بڑا سسٹم ہے، فضا ہے اور نظام رزق چل رہا ہے. کیا یہ سب فضول ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہوگا، اس نظام کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کو ماننا ہوگا، اور اس کا انعام جنت ہے، اور نہ ماننے پر جو انجام ہے وہ جہنم ہے. تو یہ سلسلہ ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، بس آپ کی ہمیں پیروی نصیب فرمائے، تو یقیناً پھر انعام جو ہے جنت کے اعلیٰ نعمتیں ہوں گی.